صدر آصف علی زرداری نے مشرق وسطی کی صورتحال پر اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور اعلیٰ عسکری قیادت کی شرکت، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت اہم وفاق کے وزراء بھی شریک۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ اور پیش رفت کا جائزہ، خلیجی ممالک پر حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور، پیٹرولیم ذخائر ترسیل اور کفایت اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ موٹر سائیکل اور رکشہ ڈرائیورز کو سبسڈی کے فیصلے متوقع۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، اسحاق ڈار، بلاول بھٹو، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک۔ قومی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال اور پاکستان پر ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ قومی سطح پر مربوط حکمت عملی اپنانے اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ ذرائع کے مطابق ایندھن کی بچت کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ سے متعلق اہم فیصلے بھی متوقع۔ مشکل گھڑی میں کمزور طبقے کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ حکومتی اخراجات میں کمی سے قربانی اور ریلیف کی بنیاد رکھی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر، عوامی ریلیف اقدامات کا جائزہ۔ حکومت کی جانب سے کمزور اور متوسط طبقے کو مزید ریلیف فراہم کرنے کی کوششوں پر زور۔ وزیر اعظم نے کہا، ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کی گئی ہے، 60% سرکاری گاڑیوں کو بند کیا گیا۔ بروقت فیصلوں سے ایندھن کی فراہمی میں کسی قسم کا تعطل نہیں آنے دیا۔ پاکستان خطے میں امن کے قیام کے لیے سفارتی محاذ پر بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل بیجنگ روانہ ہوں گے۔ ایران اور امریکہ میں ثالثی کی کوششوں پر چین کو اعتماد ملیں گے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں پاکستان کے کردار پر بات ہوگی۔ امریکہ اور ایران کے تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کے امن اقدامات گفتگو ہوگی۔ خطے میں کشیدگی میں کمی اور ثالثی کی کوششوں پر بھی زور دیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران نے مذاکرات میں ثالثی کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں فریقین کے بیچ مذاکرات کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی 4 فریقی اجلاس سے متعلق اہم گفتگو۔ کہا کہ خطے میں جاری کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ UN چارٹر کے تحت تمام ملکوں کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں علاقائی عالمی امن کے لیے پاکستان بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں اہم سفارتی بیٹھک کے بعد سعودی، ترک اور مصری وزرائے خارجہ وطن واپس روانہ ہو گئے۔ پاکستان کی میزبانی میں 4 ملکی وزرائے خارجہ کا اعلیٰ سطح اجلاس، تنازعات کی مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ خصوصی طیارے کے ذریعے نور خان ایئر بیس پہنچے تھے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے درمیان اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ خطے میں اہم مسائل پر تعاون بڑھانے اور سفارتی روابط مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ پاکستان کے ذریعے ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران کے ساتھ ڈیل جلد ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ کہا، لگتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بہت جلد ایک معاہدہ کر لیں گے۔ ایران کے ساتھ براہ راست اور بالواسطہ بات چیت کر رہے ہیں۔ معاہدے طے نہ پائے تو ایران کے تمام بجلی پیدا کرنے والے مراکز تباہ کریں گے۔ ٹرمپ کی دھمکی۔ کہا کہ تیل کے کنویں اور خاک جزیرے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ ایران کی طرف سے پیش رفت نہ ہوئی تو اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی۔ امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہوئی، پیغامات ثالثوں کے ذریعے پہنچائے گئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل باقائی کا بیان۔ کہا، ایران کو بھیجی گئی تجاویز زیادہ تر غیر حقیقت پسندانہ، غیر معقول اور حد سے زیادہ تھی۔ جب امریکہ سفارتکاری کی بات کرے تو سب کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ خود امریکہ میں کتنے لوگ ان کے سفارتی دعووں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ خوش آئند ہے کہ علاقائی ممالک امن کی کوشش کر رہے ہیں۔ صورتحال کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنا ضروری ہے۔ امریکی زمینی فوج آئی تو شارک کی خوراک بنے گی۔ ایران کی امریکہ کی زمینی فوج کی مداخلت کی صورت میں
तबाह कुन नताइज की धमकियाँ। अगर अमरीका ने ज़मीनी हमला किया तो उनके फ़ौजी शार्क मछली की खुराक बनेंगे। ऐसे इक़दाम अमरीकी अफ़वाज के लिए शदीद ज़िल्लत आमेज़ नताइज का बाइस बन सकता है। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी का दुश्मन को दो टोक पैगाम, कहा कि अमरीकी क़यादत ने फ़ौज की कमान ऐसे फ़र्द के सपुर्द कर दी है जिसके फ़ैसलों ने अमरीकी अफ़वाज को बदतरीन दलदल में धकेल दिया। ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों को रोज़ाना की बुनियाद पर संगीन ख़तरात का सामना है। ईरान का अमरीका और इसराइल के हमलों का भरपूर जवाब। इसराइल के हैफा और दीगर इलाकों में ईरानी मिसाइल हमले, केमिकल प्लांट में आग लग गई। मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अहदाफ पर हमले। कुवैत में 5 ड्रोन्स मार गिराए गए, एक भारतीय शहरी हलाक हुआ। इराक में विक्ट्री एयरबेस पर ड्रोन हमला, इराकी स्पेशल फोर्सेस का तैयारा तबाह कर दिया। जनूबी लबनान में इसराइली फौज और हिजबुल्लाह की लड़ाई, 6 इसराइली फौजी जख्मी हुए। अमरीकी चैनल की टीम पर हमले के बाद इजरायली आर्मी चीफ का एक्शन, पूरी फौजी बटालियन मुअत्तल कर दी गई। मगरबी किनारे में सहाफ़ियों पर तशद्दुद का इंकशाफ, फोटो जर्नलिस्ट का गला दबाया गया, कैमरा भी तोड़ दिया गया। ज़ेर हिरासत सहाफ़ियों को 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। आलमी सहाफ़ती तंजीमों का तहकीकात का मुतालबा। इजरायली फ़ौजियों ने मगरबी किनारे में CNN की टीम को हिरासत में लिया था जब वो फ़लस्तीनियों की बस्ती में ज़मीन पर मुबैना कब्ज़े की कवरेज कर रहे थे। जनूबी इसराइल में ईरान का मिसाइल हमला, बेयर शेबा के करीब केमाई प्लांट को निशाना बनाया गया। मिसाइल हमले के बाद धुएं के बादल छा गए, हंगामी टीमें आग बुझाने में मसरूफ। इसराइली हुक्काम की तस्दीक, कहा कि हमले के बावजूद खतरनाक मवाद का कोई अखराज नहीं हुआ। एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र मकामी आबादी को घरों में रहने की हिदायत की है। ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इंतबाह जारी करते हुए कहा कि इसराइली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगे। खित्ते में कशीदगी में इजाफा, ईरान इसराइल तनाज़े मजीद शिद्दत इख्तियार करने लगा। रूस का 1 अप्रैल से दुनिया को पेट्रोल की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। रूस के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में एक बार फिर हलचल मच गई। ये पाबंदी इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई तक नाफिज रहेगी। फैसले का असर उन मुल्कों पर पड़ेगा जो रूस के रिफाइंड पेट्रोल पर इन्हिसार करते हैं। इनमें चीन, तुर्की, ब्राज़ील और अफ्रीका के कई ममालिक शामिल हैं। मशरिक़ी वस्ती में बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी कशीदगी और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के पेश नज़र व्लादिमीर पुतिन हुकूमत ने अपने बफर स्टॉक को महफूज करने का फैसला किया है। गैर मुल्की मीडिया का दावा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नायब सदर 19 से 24 अप्रैल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद में आला सतह की मीटिंग्स में मुआशी इस्लाहात और तवानाई शोबे पर बातचीत होगी। लाहौर में एग्रीकल्चर एंड फूड इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद मुतवक्किल। ज़राई शोबे में अरबों डॉलर की मुमकिना सरमायाकारी पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए 2026 से 2030 की पार्टनरशिप स्ट्रेटजी पर अमली पेशरफ्त का आगाज होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने खित्ते में 40 अरब डॉलर तक सरमायाकारी मुतहरिक करने का विजन पेश किया है। पाकिस्तान को भी नुमायां हिस्सा मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस के शोबे में तेजी। आलमी सरमायाकार मुतवज्जे फंड वैल्यूएशन ग्रुप और फंड लैब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। SECP से मुलाकात, माली इस्लाहात शमूलियत पर तबादला ख्याल किया गया। दारा प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल कर्जों की सहूलत फराहम कर रहा है। कम सहूलत याफ्ता तबकात के लिए क्रेडिट तक रसाई में बेहतरी मुतवक्के। आलमी कंपनी की तोसी, पाकिस्तान के डिजिटल मईशत पर एतमाद का इजहार। पंजाब में हर शहर को जीरो वेस्ट बनाने के लिए सुथरा पंजाब प्रोग्राम जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जीरो वेस्ट के आलमी दिन के मौके पर पैगाम, कहा कि कचरे को कम करने और रिसाइकलिंग से माहौल को साफ और महफूज बनाया जा सकता है। पंजाब में कूड़ा ढेरों को सरसब्ज जंगल और सोलर पार्क में तब्दील किया जा रहा है। फैक्ट्रियों और सनतों में माहौलियाती कानून का निफाज यकीनी बनाया गया। वेस्ट टू वैल्यू मंसूबों के जरिए कचरे से तवानाई और दीगर अशिया तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को आलमी सतह पर भी पज़िराई मिल रही है। दादू में उम्मे रुबाब चांडियों के दादा, वालिद और चचा के कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने केस में नामजद तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। फैसला मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट के जज हसन अली कलवर ने सुनाया। मेहर में 17 जनवरी 2018 को उम्मे रुबाब चांडियों के अहल खाना को
قتل کیا گیا تھا۔ عدالتی فیصلے کے بعد مقدمے میں نامزد ملزمان اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ حامیوں کی جانب سے شدید ہوائی فائرنگ، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ ام رباب چانڈیو نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے برعکس اور ضد میں دیا گیا۔ کسی ایک ملزم کو بھی سزا نہ ملنا حیران کن ہے۔ وہ ملزمان بھی بری کر دیے گئے جو 3 سال تک رو پوش رہے۔ فیصلے سے یہ تاثر ملا ہے کہ بااثر افراد کو کھلی چھوٹ ہے، وہ کسی کو بھی قتل کریں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی سے سینیٹر بشرا انجم بٹ کی ملاقات، منصب سنبھالنے پر گورنر کو مبارکباد اور گلدستہ پیش کیا۔ تعلیم، ماحولیاتی تحفظ اور قومی ورثے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ معیاری تعلیم، سماجی ہم آہنگی، پیداوار ترقی کی بنیاد ہے، جبکہ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے فروغ سے متعلق اقدامات پر بھی بریفنگ۔ نیپرا کی جانب سے بجلی مہنگی کرنے کی تیاری، صارفین پر مزید مالی بوجھ پڑنے کا امکان۔ نیپرا نے فروری 2026 کے فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے معاملے پر پبلک ہیئرنگ کا اعلان کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بجلی کی قیمت میں ₹1.64 فی یونٹ تک اضافے کی تجویز زیر غور ہے۔ یہ اضافہ ایکس وابٹا ڈسکوز کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے گا، جس پر سماعت کے دوران تمام متعلقہ پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ کراچی میں رواں سال منکی پاکس کا پہلا کیس رپورٹ، بیرون ملک سے آنے والے مسافر میں منکی پاکس کی تصدیق۔ متاثرہ مریض کو سندھ انفیکشس ڈیزیزز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ مریض کو دوسرے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متاثرہ شخص بیرون ملک سے سفر کر کے آیا تھا۔ محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق رواں سال مختلف اسپتالوں میں منکی پاکس کے متعدد مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد اور راول پنڈی میں کالی گھٹاؤں، آندھی اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ جڑواں شہروں میں دن کے وقت اندھیرا چھا گیا، موسم خوشگوار، ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں ایک بار پھر بارش کی پیش گوئی کر دی۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ 1 اپریل کو بلوچستان کے جنوب مغربی علاقوں میں داخل ہوگا۔ کراچی میں 2 اپریل سے گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ یہ سلسلہ 4 اپریل تک وقفے سے جاری رہ سکتا ہے۔ KBK میں بارشوں سے تباہی، مختلف حادثات میں 9 افراد جاں بحق۔ جاں بحق افراد میں 8 بچے، خاتون شامل، 47 افراد زخمی ہوئے۔ چھتیں اور دیواریں گرنے سے اموات ہوئیں۔ بنو اور شمالی وزیرستان سب سے زیادہ متاثر۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ PDMA کے مطابق 6 مکانات کو نقصان پہنچا۔ محکمہ موسمیات کا خیبر پختونخوا میں منگل تک مزید بارشوں کا امکان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کا بارشوں سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی، جاں بحق افراد کے لیے دعا کی۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت، ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں تیز کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ صوبائی حکومت متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے گی۔ بھارت میں گیس کا شدید بحران، عوام کو مشکلات کا سامنا۔ مودی حکومت کی پالیسیوں پر سوالات اٹھنے لگے۔ امریکی جریدہ بلومبرگ کے مطابق خود انحصاری کے دعوے ناکام ہو گئے۔ LPG کی قلت سے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ فوڈ سٹال مالکان کاروبار بند کرنے یا متبادل ایندھن پر مجبور ہونے لگے۔ بحری میں کاروبار متاثر، مزدور طبقہ شہروں سے واپسی پر مجبور۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہنگامی صورتحال کے لیے گیس ذخائر ناکافی ہیں، عوام پر بوجھ پڑ گیا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں افغان طالبان مخالفین کا تاریخی اجلاس۔ ویمن فار افغانستان فاؤنڈیشن کی سربراہی میں طالبان کی پالیسیوں پر سخت رد عمل، طالبان کی انتہا پسند اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی، خواتین کے حقوق پر پابندیوں اور طاقت کے بے جا استعمال کا اعتراض، افغانستان کی بگڑتی انسانی اور اقتصادی صورتحال پر تشویش، داخلی مزاحمتی تحریکیں اور بیرون ملک احتجاج طالبان کی عوامی حمایت میں کمی کے ثبوت ہیں۔
اشفاق مجید وانی کی شہادت کو 36 برس مکمل ہو گئے۔ کشمیری رہنما نے نوجوانوں میں آزادی کا نیا جذبہ پیدا کیا۔ 30 مارچ 1990 کو سری نگر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آخری دم تک مزاحمت بہادری کی داستان رقم کر گئے۔ شہادت نے تحریک آزادی کشمیر کو نئی طاقت دی۔ اشفاق وانی آج بھی مزاحمت اور حوصلے کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ جرت کے نشان کا شاندار ٹیزر جاری۔ شہید میجر سید علی رضا اور حوالدار نثار احمد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ٹیزر میں پاک فوج کے جوانوں کی بہادری اور قربانی نمایاں ہے۔ سرحدوں کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ دہشت گرد عناصر کے خلاف پاک فوج کی کامیاب کارروائیاں جاری۔ قوم کی جانب سے شہداء کی قربانیوں کو بھرپور خراج تحسین کیا گیا۔